سب سے بڑا مسئلہ مطلق صاحب کا تھا۔ بیگم مطلق تو سیدھی سادی تھی، کوئی بات ان کے پلے نہ پڑتی، لیکن جناب مطلق جہاں دیدہ تھے اور کسی بھی الٹی سیدھی بات پر ان کے کان کھڑے ہو سکتے تھے۔ بیگم صاحبہ تو دعوت دے کر چلی گئی تھی، لیکن یہ لوگ الجھن میں پڑ گئے۔ اس دعوت کو ٹالا نہیں جا سکتا سادی، ویسے بھی لوگوں سے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے، اس قسم کے ادارے اسی طرح چلتے ہیں۔ میرے خیال میں بیگم صاحبہ تو اب ہماری مستقل گاہک بن گئی، کسی بھی مشکل میں پڑی تو ہماری ہی مدد حاصل کی جائے گی۔ میرا خیال کچھ اور ہے ظفری، سادی بولا۔ کیا؟ بیگم ہدایت پور ہمارے سلسلے میں جذباتی ہو گئی ہے۔ یوں بھی معاملہ بے حد گھمبیر تھا، عزت پر آ بنی تھی۔ میرے خیال میں ہم لوگ ان کے لیے کافی کارآمد رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابتدا میں وہ بے حد پریشان تھی، جب میں نے انکشاف کیا کہ میں ان کا داماد نہیں ہوں تو گویا انہیں نئی زندگی ملی تھی۔ بیگم صاحبہ سے چچی جان ہو گئی، لیکن یار سادی، کہیں معاوضے کی رقم گول نہ ہو جائے۔ ویسے اصولاً تو اس کی ادائیگی ہو چکی ہے، بلکہ 25,000 کے بجائے 30,000 وصول ہو گئے۔ اس کے بعد ہمیں کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہیے، شکیلہ نے کہا۔ یا پیر و مرشد، بعض اوقات آپ پٹڑی سے اتر جاتی ہیں عزیزم، یہ دولت اس کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ تمام رشتے ناتے اس کے درمیان آ کر بری طرح پس جاتے ہیں۔ کوئی رشتہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، دولت کے ذریعے جو رشتہ قائم ہو وہ سب سے زیادہ مستحکم ہوتا ہے، اور پھر بات کسی طور غیر اصولی نہیں ہے۔ ہمیں فون ان زوجائے غیر منقوہہ نے کیا تھا۔ ان کی مشکل یہ تھی کہ وہ کسی کو اپنا شوہر نامدار ظاہر کر کے اس رشتے سے جان بچانا چاہتی تھی، سو ان کی جان بچ گئی۔ معاوضہ ماں بخشش وصول ہوا۔ دوسرا کیس بیگم صاحبہ کا تھا، اور اس کی نوعیت بھی الگ تھی، یعنی وہ چاہتی تھی کہ نواب جلال الدین اپنی زبان سے اس رشتے سے انکار کر دیں، اور وہ کام ہو گیا جو وہ کسی اور ذریعے سے نہیں کر سکتی تھی۔ وہ معاوضہ تو الگ ہوا۔ ان حالات میں معاوضہ مانگو گے؟ شکیلہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اصل معاملہ تو یہی ہے۔ بہرحال امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، دعوت پر چلنا ضروری ہے، آگے تقدیر ہے، ظفری نے گہری سانس لے کر کہا۔ معاملہ وہی مطلق صاحب کا آ پڑتا ہے، سادی نے کہا۔ کوئی بات نہیں، رسک لیا جا سکتا ہے۔ بیگم ہدایت پور کو ہدایت کر دی جائے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے DDT لمیٹڈ کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کریں، سیدھا راستہ اپناؤ، سیدھی سی پالیسی ہے، بلا وجہ الجھنوں میں پڑنے سے کیا فائدہ؟ شکیلہ نے کہا۔ تو پیر و مرشد، پھر ان بیچاروں کو بھی کیوں الجھن میں رکھا جائے؟ میری مراد مطلق صاحب وغیرہ سے ہے، کیوں نہ ہم انہیں بھی اپنے کاروبار کے بارے میں بتا دیں؟ کوئی غلط کاری تو نہیں کر رہے ہم؟ ظفری بولا۔ جلدی نہیں ہے، کسی مناسب موقع پر صحیح، شکیلہ نے جواب دیا۔ اس سلسلے میں ہمیں احتیاط کرنی ہوگی، نہ جانے آگے چل کر کیا کیا کرنا پڑے۔ مطلق صاحب ٹھہرے سیدھے سادھے شریف آدمی، کہیں خود بھی دفتر میں بیٹھنے کی پیشکش نہ کر دیں۔ ارے باپ رے، ہاں، اس بات کے امکانات تو ہیں۔ میرے خیال میں ہم فضول باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، کل کے بارے میں سوچو، شکیلہ نے کہا۔ بس سوچنا کیا ہے، کل چلیں گے، ایک گاڑی کرائے پر حاصل کر لیں گے، شکیلہ نے بات ختم کر دی۔ میں کہتی ہوں دعوت میں جا رہے ہو یا برد کھاوے میں؟ بس تیار بھی ہو چکو، دیر ہو رہی ہے، بیگم صاحبہ نے جھلائی ہوئی آواز میں کہا، اور مطلق صاحب نے پرفیوم کی شیشی رکھ دی۔ کمال ہے بھائی، محلہ گھانچی پورا نہیں جا رہے، ہدایت پور جا رہے ہیں، ہدایت پور، اور وہ بھی بیگم نواب ہدایت پور کے مہمان بن کر۔ نہ جانے آپ کو کیا ہو گیا ہے اہلیہ، کہاں ہمارے بننے سنورنے کے دوران سامنے کھڑی رہتی تھی کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور آج کیا ہوا؟ یہ ذرا برش تھامیے اور پشت سے شیروانی صاف کر دیجیے، مطلق صاحب نے برش بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ تو یہ ہے، کتنی تیز بو آ رہی ہے، پرفیوم کی شیشی میں کچھ چھوڑا ہے آپ نے؟ بیگم صاحبہ نے ان کی شیروانی میں کھریرا کرتے ہوئے کہا۔ چھوڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ تو مجسمے خوشبو ہیں، اور یہ مصنوعی خوشبو آپ کے بدن کی بھینی بھینی خوشبو کے سامنے بے حقیقت ہے، اس لیے آپ کو تو اس کی ضرورت ہی نہ تھی، سو ہم نے استعمال کر ڈالی۔ اب بار بار ایسی دعوتیں کہاں ملتی ہیں، اور پھر ایسی چیزوں سے شخصیت بنتی ہے۔ ہمارے بچوں کا حلقہ احباب معمولی نہیں ہے۔ ہو گئی فارغ آپ؟ ہو گئی، بیگم صاحبہ نے برش ایک طرف ڈال دیا۔
بچے تیار ہو کر ہمیں پوچھیں تو کہیں بس 10 منٹ تک آئے، یہ گئے اور وہ آئے۔ مطلق صاحب نے کہا، کہاں چلے؟ بیگم صاحبہ نے پوچھا۔ بس وہ ذرا توفیق صاحب سے مل آئے، بتائیں گے انہیں کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے تھے صاحب زادہ خان رنگ محل میں ویٹر ہیں۔ ویٹر اب ذرا دیکھیں کہ یہ ہوٹل کے ویٹر کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ ساری عمر گزر گئی، یہ اونچی حرکتیں نہ گئیں۔ توفیق صاحب کے ہاتھ جا کر لگا دینا کئی گھنٹے۔ میں کہتی ہوں چپ کے بیٹھے رہو، اب زیادہ وقت نہیں ہے، بیگم صاحبہ نے ان کی آستین پکڑتے ہوئے کہا، اور مطلق صاحب مجبوراً خاموش ہو گئے۔ شکیلہ، ظفری اور سعدی تیار تھے، بس اس جوڑے کی تیاریوں کا معاملہ تھا۔ بہرحال وہ وقت بھی آ گیا جب اندر سے تیاریاں مکمل ہو جانے کی اطلاع ملی، اور تھوڑی دیر کے بعد کرائے کی کار ہدایت پور کی طرف چل پڑی۔ باقی تو سب ٹھیک تھا، لیکن مضطرب صاحب کی رگِ شاعری کئی بار پھڑکی تھی، اور انہوں نے گردن موڑ کر چیلنج کرنے والی نگاہوں سے مطلق صاحب کو دیکھا تھا۔ مطلق صاحب بھی ایک بہادر شاعر کی طرح مقابلے پر آمادہ تھے، لیکن بیگم صاحبہ انہیں سنبھالے ہوئے تھی، اور ظفری اور سعدی مضطرب کو۔ مضطرب صاحب اگلی سیٹ پر ظفری کے ساتھ بھیجے بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف سعدی ڈرائیونگ کر رہا تھا، چنانچہ دونوں مطلق صاحب کو پہلو بدلنے کا موقع بھی نہیں دے رہے تھے۔ عقبی سیٹ پر بیگم صاحبہ، شکیلہ اور مطلق صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کہتی ہوں یہ بار بار تم گاڑی سے اتر کر بھاگنے کی کوشش کیوں کرنے لگتے ہو؟ بیگم صاحبہ سرگوشی کے انداز میں بولی۔ کون بھاگ رہا ہے؟ خواہ فضول باتیں مت کیا کرو، میں تو بس سنبھل کر بیٹھ رہا ہوں۔ تم بھی ذرا کھسک کر بیٹھو، شیروانی پر شکنیں نہ پڑ جائیں۔ تو اتار کر رکھ لو، گاڑی سے نیچے اترنے کے بعد پہن لینا۔ ارے واہ، اتار کر رکھ لوں تاکہ ساری شخصیت خراب ہو کر رہ جائے۔ دوسری طرف ظفری مضطرب صاحب کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ خاموش بیٹھے رہیے مضطرب صاحب، اگر ایک بھی شعر آپ کی زبان سے پھسلا تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ گاڑی سے پھسل کر نیچے گر پڑیں گے۔ ہیں شعر؟ ارے وہ ہاں، نہیں، بس یوں ہی، یہ موسم، یہ فضائیں، یہ رت غب۔ مضطرب صاحب کا منہ ظفری کے چوڑے پنجے کے نیچے دب کر بند ہو گیا۔ ظفری نے پھر ان کے کان میں سرگوشی کی۔ اگر فضاؤں، ہواؤں اور آسمانوں کا تذکرہ ہوا تو ہونٹوں کے ساتھ ناک بھی بھنج جائے گی، اور اس کے بعد قبرستانوں کا تذکرہ کرنا پڑے گا، سمجھے آپ؟ مضطرب صاحب نے خوفزدہ انداز میں گردن ہلا دی۔ ظفری نے ہاتھ ہٹایا تو وہ گہرے سانس لینے لگے۔ عجیب دعوت ہے، یوں لگتا ہے جیسے آپ ہمیں اغوا کر کے لے جا رہے ہیں، مضطرب صاحب نے آہستہ سے کہا۔ جی ہاں، آدم خوروں کے ایک قبیلے میں لے جائیں گے آپ کو، اور وہاں سلاخوں پر بھون کر آپ کو کھایا جائے گا، سعدی نے جواب دیا۔ مضطرب صاحب ہنسنے لگے۔ کار برق رفتاری سے ہدایت پور کی طرف بھاگ رہی تھی، اور پھر بیگم جہاں آرا ہدایت پور کے محل کے صدر دروازے پر خود بیگم جہاں آرا، ان کے سیکرٹری طارق اور چند معزز لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ کار صدر دروازے پر ہی روک دی گئی اور تمام افراد نیچے اتر آئے۔ پروقار بیگم صاحبہ بڑی محبت سے بیگم مطلق صاحبہ سے ملی، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جس وقت وہ سعدی اور ظفری کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد واپس پلٹی تو مطلق صاحب نے بھی گردن جھکانے کی کوشش کی تھی، اور پھر جھیپے ہوئے انداز میں کھڑے ہو گئے تھے۔ بیگم جہاں آرا کے ہونٹوں پر سبک سی مسکراہٹ تھی۔ وہ پر اخلاق انداز میں انہیں اندر لے گئی اور ایک عظیم الشان ڈرائنگ روم میں انہیں بٹھایا گیا۔ بیگم مطلق کے تو حواس گم ہوتے جا رہے تھے۔ یہ کروفر اور یہ شان دیکھ کر وہ ششدر تھی۔ اس سے قبل ایسا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ سیدھی سادی خاتون تھی، سیدھے سادے لوگوں سے ان کا واسطہ تھا، لیکن یہاں کے طور ہی مختلف تھے۔ بیگم جہاں آرا ہدایت پور ان کی اس کیفیت کو محسوس کر رہی تھی، اور ان کی دل جوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ وہ بیگم صاحبہ کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ لوگوں سے مل کر بڑی مسرت ہوئی ہے۔ سعدی اور ظفری جیسے ہونہار بچوں کے بزرگ میرے لیے جس قدر قابل احترام اور قابل عزت ہے، اس کے بارے میں صحیح الفاظ بیان نہیں کر سکتی۔ آپ نے میری یہ حقیر سی دعوت قبول کر کے میری جو عزت افزائی کی ہے، اس کے لیے میں آپ کی احسان مند ہوں۔ باخدا آپ انکساری کی آخری حدود کو چھو رہی ہے۔ بیگم صاحبہ شعر کی زبان میں عرض کرتا، لیکن مجھے ممانعت کر دی گئی ہے کہ شاعری کو صندوق میں بند رکھوں اور آپ کے شاعر شان
گفتگو کروں، مطلق صاحب نے کہا۔ اوہو، تو آپ شاعر ہیں؟ بیگم صاحبہ نے نرم لہجے میں پوچھا۔ حضور والا، مطلق تخلص کرتا ہوں۔ واقعی بڑا اچھا تخلص ہے۔ پھر کبھی آپ کے اعزاز میں ایک مشاعرہ رکھیں گے۔ جی، مطلق صاحب مسرت سے اچھل پڑے۔ جی ہاں، ہمیں بھی شعر و شاعری سے بڑا شغف رہا ہے، بیگم صاحبہ نے کہا۔ اچھا، مطلق صاحبہ کے لہجے میں استعجاب تھا۔ جی ہاں، نواب صاحب آف ہدایت پور تو اکثر مشاعرے منعقد کراتے رہتے تھے۔ ان میں بڑے بڑے شعرائے کرام شرکت کرتے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ہم اس نعمت سے محروم رہ گئے۔ بس حالات ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ ہم اس سلسلے میں اپنی خواہشات کی تکمیل کریں۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ سے ملاقات ہو گئی ہے تو پھر اب اس سلسلے میں بھی آپ ہی کا سہارا لیا جائے گا۔ بندہ بصر و چشم حاضر ہے، جس طرح سے حکم ہوگا مشاعرے کا انتظام ہو جائے گا۔ ایسا مشاعرہ ہوگا جو صدیوں یاد رہے گا۔ مطلق صاحب فوراً انیسات سے جھوم کر بولے۔ بڑی مسرت ہوئی آپ لوگوں سے مل کر۔ ویسے بھی میں ان حیرت انگیز نوجوانوں کے بزرگوں کو دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ مجھے سعدی، ظفری اور شکیلہ سے کس قدر محبت ہے۔ یہ سب مجھے اپنے ہی بچے معلوم ہوتے ہیں، اور اب آج اس وقت جب آپ سب لوگ میرے سامنے موجود ہیں، میں اپنی ایک دلی خواہش کا اظہار کرتی ہوں کہ اگر آپ مجھے اپنے اہل خاندان میں سے ہی تصور کر لیں تو یہ میری انتہائی خوش بختی ہوگی۔ جی، میں نہیں سمجھا بیگم صاحبہ، مطلق صاحب نے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی ہے، کہیں بھی رہتے ہیں، مجھے بھی اپنوں ہی میں سے سمجھیں۔ کبھی کوئی ضرورت، کوئی الجھن، کوئی پریشانی مجھے ہو یا آپ کو ہو، میری خواہش ہے کہ ہم لوگ اس میں برابر کے شریک رہیں۔ باخدا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ آپ جیسا خلوص، آپ جیسا پیار کسی کو مل جائے تو اسے کچھ اور درکار ہوگا۔ مطلق صاحب فٹافٹ بول رہے تھے، باقی لوگ مسکرا رہے تھے، البتہ بیگم مطلق کی آنکھوں میں ناخوشگواری کے اثرات تھے۔ شوہر کی یہ یک بہ یک انہیں زیادہ پسند نہیں آ رہی تھی۔ سادہ دل بیگم صاحبہ ان کی بڑی تواضع کر رہی تھی۔ انہوں نے کسی طور محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ بڑی شخصیت ہے، برابر کا درجہ دیا تھا انہوں نے ان سب کو۔ البتہ یہ بات انہوں نے محسوس کر لی تھی کہ مطلق صاحب اور بیگم مطلق اس سطح کے لوگ نہیں ہیں جس کے یہ تینوں نظر آ رہے تھے۔ فرخدال اور کشادہ ذہن کی مالک تھی، اس لیے انہوں نے اس بارے میں چھان بین نہیں کی۔ کہنے لگی، اب آپ لوگ میری خواہش پر یہاں آئے ہیں تو ایک اور خواہش کی تکمیل بھی کریں۔ میں کچھ روز آپ لوگوں کو یہاں رکھوں گی، پھر جانے دوں گی۔